میں اس وقت صوبہ سندھ کے مشہور اور تاریخی شہر سکھر میں موجود ہوں اور ابھی میری منزل میر معصوم شاہ بکھروی کا مینارہ ہے۔ ہم سکھر شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں سے گزرتے ہوئے مینارہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مینارہ کسی زمانے میں پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، مگر اب پورے سکھر شہر میں پہاڑی کے کہیں آثار نظر نہیں آتے۔ یہاں دو عمارتیں ہیں، ایک طرف میر معصوم بکھروی کا مینارہ ہے، جبکہ دوسری طرف کی عمارت جو ہشت پہلو ہے اسے آرام گاہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل نام فیض محل ہے۔ اس منارے کی بنیاد سندھ سے تعلق رکھنے والے مشہور مورخ، قادر الکلام شاعر، طبیب اور کتبہ نویس میر معصوم شاہ بکھروی نے 1595 میں رکھی تھی۔ یہ مینارہ ان کی وفات کے 7 سال بعد ان کے فرزند میر بزرگ نے مکمل کروایا تھا، جبکہ ہشت پہلو آرام گاہ کی تعمیر 1 سال بعد یعنی 1596 میں شروع ہوئی۔ یہ مینارہ پختہ اینٹوں اور چونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چونکہ یہ بلندی پر واقع ہے، اس لیے یہاں سے پورے سکھر شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مینارہ 84 فٹ بلند ہے اور اس پر جانے کے لیے 84 ہی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ مینارے پر جانے کے لیے ٹکٹ رکھا گیا ہے اور تفریح کا وقت 20 منٹ ہے۔ اس مینارے کی کل 4 منازل ہیں اور ہر ایک منزل سے سکھر شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹیں اور پتھر جے پور سے منگوائے گئے تھے، اس لیے سکھر شہر میں گرمی کے باوجود بھی ان کی تاثیر ٹھنڈی رہتی ہے۔ کھڑکیوں کو لوہے کی جالیوں سے بند کیا گیا ہے۔ مینارے کی دیواریں کئی فٹ چوڑی ہیں، جو کہ 5 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی انتہائی مضبوطی اور شان و شوکت کے ساتھ قائم اور دائم ہیں۔ مینارے کی چھتری گنبد نما ہے اور اندر سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ منقش کی گئی ہے۔ مینارے کی آخری منزل سے سکھر شہر کا نظارہ انتہائی دل فریب اور خوبصورت ہے، جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ دور بہتا ہوا دریائے سندھ انتہائی دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ مینارے کے بالکل قریب ہشت پہلو ایک عمارت تعمیر کی گئی ہے جسے آرام گاہ کہا جاتا ہے۔ یہ چودھری عمارت ہے جو کہ اینٹوں اور چونے سے ہی تعمیر کی گئی ہے۔ آرام گاہ اور مینارے کا فن تعمیر ایک جیسا ہے۔ آرام گاہ بھی اندر سے منقش ہے اور گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ان دو عمارتوں کے قریب ہی میر معصوم شاہ بکھروی کی قبر بھی موجود ہے۔ ان کی قبر کے ساتھ ہی ان کے اعزاء و اقارب کی قبور بھی موجود ہیں۔ قبور کے تعویذوں پر فارسی اور اردو میں نقش نگاری کی گئی ہے اور قرآنی آیات بھی کندہ کی گئی ہیں۔ تمام قبور پر صاحب قبر کے حوالے سے معلومات بھی درج کی گئی ہیں۔ اگر آپ سکھر آتے ہیں تو یہ مقام آپ کی مسٹ وزٹ ڈیسٹینیشنز کی فہرست میں ضرور ہونا چاہیے۔